میرے عزیزوں، بھوک انسان کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بھوک آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ فقر و فاقے اور اس طرح کی غربت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے اور فرماتے کہ حد سے زیادہ غربت آدمی کو کبھی کبھار کفر کی طرف لے جاتی ہے، بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے، بھیک مانگنے کی عادتیں آ جاتی ہیں، یا چوری ڈکیتی کی کوششیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے کرائم ہیں، ان کرائم کے پیچھے اگر آپ وجہ ڈھونڈیں گے کہ اس کا ریزن کیا ہے، تو ان کا پیٹ ہے جو ان کو کرائم کرا رہا ہے، ان کی بھوک ہے جو ان کو یہ تمام چیزوں پر لے آتی ہے۔ کچھ عورتیں اپنے جسموں کے کاروبار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنا جسم دے دیا، وہ مردوں کے نظر کر دیں اور اپنا جسم ایک رات کے لیے بیچتی ہیں، تو ان کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تو اکثر میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کے پیٹ کی ضرورت شہوت سے کرنے والے کم ہوں گے، لیکن اکثریت جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، گھر کی غربت، چند پیسے آ جائیں، گھر سنور جائے، ان تمام خواہشات نے ان کو اس راستے پر لگا دیا۔ بہت سارے چور ہیں، بہت سارے ڈکیت ہیں، انہوں نے چوری کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ غربت ان کو وہاں پر لے آئی۔ اور ایک بار آدمی کرنے کے بعد پھر مالدار ہو بھی جائے تو پھر وہ اپنی پرانی خصلت چھوڑتا نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ گنڈے، کچھ ڈاکو جو ڈکیت ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ غریب ہی رہتے ہیں، بہت مالدار ہو گئے، وہ ڈان کہلانے لگ گئے، کروڑوں کی ان کے پاس جائیدادیں آ گئیں، لیکن وہ کام چھوڑتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھوک نے ان کو شروعات کرا دی تھی، اب وہ بھوک ان کی موت تک مٹتی نہیں۔ بھوک کی وجہ سے وہ آیا تھا، پیٹ کی بھوک، اس کو مٹانے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کیا، لیکن جس راستے کو اس نے اختیار کیا کہ بھوک کو ختم کروں، وہ راستہ ایسا ہے کہ موت تک اس کی بھوک کا وہ علاج نہیں دے سکتا۔ چاہے اس کے پاس اربوں کی جائیداد آ جائے، بھوک مٹتی نہیں۔ یہی طوائف کے ساتھ بھی ہے، وہ چند دن کر کے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ دے، اس کا بڑھاپا آ جائے، جسم لٹک جائے، مگر وہ اس کاروبار میں جمی رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس راستے پر اس کو لایا کون تھا؟ اس کی بھوک، اس کی لالچ۔ شروع میں یہ سوچ کر کے آئی کہ چند دن مالداروں کو راضی کر دیں تو میرا گھر سنور جائے گا، مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، تو اس راستے کو اختیار کیا، تو پھر یہ راستہ اسے موت تک چھوڑتا نہیں، اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ کل دیکھا جائے گا، اگلی بار دیکھا جائے گا، یہ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جنہوں نے بھوک پر کنٹرول نہیں رکھا، ان کو بہت خطرناک راستوں پر جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور رمضان المبارکہ اسی ریہرسل کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی تو تم ایک مہینہ ایسی پریکٹس کر لو، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ دیکھو آج رمضان میں آپ بھی بھوکے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 25 دن تک، 30 دن تک بھی بھوکے رہتے ہیں دن میں۔ لیکن کیا بتاؤ مجھے، رمضان کی یہ بھوک تمہیں عیاشیوں کی طرف لے جاتی ہے؟ کیا یہ بھوک سے بے قابو ہو کر تم بھی غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہو؟ حتیٰ کہ اس رمضان میں ہم پہلے جو چھوٹے موٹے گناہ کرتے تھے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھوک اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور تمہیں صحیح کرنے کے لیے یہی قرآن کی آیت کہتی ہے لعلکم تتقون، اس لیے تم کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور آج دنیا کے پاس یہ علاج نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑی بات تاریخ کی ہے، بڑے دانشوروں نے کہا کسی بھی انسان کو بھوکا دیکھ کر ہمیں احساس کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھوک کو مٹا دیا جائے، اس کی بھوک کو ختم کیا جائے، ثواب بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے کھانا پینا ہی نہیں ہے، آپ کے اندر احساس جاگتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ نے مدد کیا، کچھ مالداروں نے مدد کیا، لیکن یہ بھوکوں کو کھلا کر کے
کب تک آپ اس کا علاج کریں گے؟ ان کی بھوک ختم کب ہوگی؟ دنیا سے بھوک اور بھیک دونوں بند ہی نہیں ہوتی. ہم ان کے علاج کے لیے پیسہ بھی دے رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھوک ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اور کب تک ہم یہ کرتے جائیں گے؟ بھوکوں کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھوک کا علاج ممکن کب ہوگا؟ میرے عزیزو، آپ دیتے رہیں گے، اس کو دوبارہ بھوک لگتی رہے گی. دوپہر کا کھانا آپ نے کھلا دیا، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ دوپہر میں آپ اس کو مچھلی، گوشت، ہر چیز بنی ہوئی سب کچھ دے دیں، پیٹ فل ہو جائے، بھر جائے، یہ زیادہ دیر تک نہیں، رات کو واپس اسے بھوک لگے گی. اس کی باڈی پھر طلب کرتی ہے. چلو آج دن بھر کا آپ نے کھلا دیا، کل کا کیا ہوگا؟ کل پھر اسے بھوک لگے گی. تو انسان کو روز بھوک لگتی ہے، ہر وقت پہ بھوک لگ رہی ہے. تو اس بھوک کو ہر وقت پہ آپ مکمل کرتے جاؤ کرتے جاؤ. کب تک کرو گے؟ یہی رمضان کا فلسفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صرف بھوکوں کو کھلا کر کے ان کے پیٹ کا علاج کر دینا، چلیں یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے. سارے انسان اگر اس آیت پر عمل کریں، اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ان بھوکوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمیں بھوک کا علاج بھیک مانگ کر کے نہیں، خود کے کنٹرولنگ سے کرنا ہوگا، تو پھر دیکھیں ان کا ہاتھ دنیا کی طرف نہیں آئے گا. بھوک برداشت کرنے کی طاقت آ گئی تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے 60 سال 70 سال تک ہمارے ایسے بزرگوں کو جنہوں نے ستو کے ذریعے سے، ستو گیہوں کا ایک آٹا، اور اس کو پانی میں بھگو کر تھوڑا گڑ ڈال کر اس پر گزارا کرتے ہوئے 70 سال گزار دیے. کبھی کوئی غذا نہیں کھائی. کیوں؟ بھوک پر کنٹرول تھا، بھیک مانگ کر کے نہیں. یہ اسلامی علاج تھا. سارے انسان بھوکوں کو نہیں کھلا سکتے تو کیا کریں؟ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ابھارتا جاؤں کہ غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، کرنا بھی چاہیے. بھوکوں کا خیال کرو. آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، آپ اٹھیں گے، لیکن کیا دنیا میں موجود سارے بھوکوں کا علاج آپ کر لیں گے؟ اور کب تک کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے حکم یہ ہے ان بھوکوں کے لیے بھی کہ تم بھوک کی وجہ سے غلط راستہ اختیار نہ کر لو، بھیک مانگنے نہ لگ جاؤ. تم بھوک کو کنٹرول کرنے کی عادت اس روزے کے ذریعے سے شروع کرو. روزہ تمہیں سکھا دے گا. حضرت سیدنا یحییٰ رحمت اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں نفس کو جتنی بھی دنیا کی چیزیں دی جائیں یہ قابو میں نہیں آ سکتا. قابو میں نہیں آ سکتا. بڑی سی بڑی چیزیں دے کر کے اس کو شانت کرنے کی کوشش کرو، نہیں آئے گا قابو میں. کہا کیسے آئے گا؟ کہا صرف اور صرف بھوک کے ذریعے سے تمہارے قابو میں آئے گا. بھوکا رکھو نفس کو. ایک جوان آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی عمر ہو گئی لیکن کرنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ذرائع نہیں، اسباب نہیں ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شادی نہ ہو جائے روزہ رکھو. اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو. تم روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہو. نوجوانوں کو آج بھڑکتا ہوا جو نفس ہے گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، جتنا یہ کھاتے جائیں گے اتنی شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا حکم دیا. ایک تو مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے پلانے کا حکم تو ہے ہی اسلام میں، خیرات کرو، ان کو دو. لیکن دوسرا حکم صحابہ کو بھوکا رکھ کر کے ان کو کنٹرول کرنا سکھایا ہے. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدت کی بھوک لگی. میں گھر سے نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں کہ آقا کھانے کے لیے بھوک بہت زیادہ لگی ہے. تو میں جیسے ہی باہر آیا تو حضور اپنے حجرے سے نکل رہے تھے. توجہ سے سنیں. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں پیٹ دکھا کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، بھوک.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا اور اپنا جبہ اٹھا کر دکھایا، 2 بڑے پتھر حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے زیادہ بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ پتھر باندھنا ایک علامت تھی کہ بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ باہر نکلے تو جیسے ہی باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق باہر گھر سے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پوچھا ابو بکر اس وقت دوپہر کے وقت کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا، میں کچھ کھانے کی تلاش میں باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھی ساتھ لے لیے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت عمر بھی نظر آئے۔ حضور نے ان سے پوچھا عمر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ حضرت عمر بھی آئے۔ اب سنیے، تینوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر ایک صحابی کے گھر گئے۔ وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے اتنے زیادہ خوش تھے، گھر میں جو تھا سب پیش کر دیا۔ یہاں تک تو بات ہے آگے کا واقعہ، لیکن ان تینوں صحابہ سے پوچھو، میں علاج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دوپہر میں بھوکے تھے، مدینے میں کہاں جا کر کے کیا لانا چاہتے تھے؟ ابو ہریرہ آپ کیا لانا چاہتے؟ پیسے آپ کے پاس بھی نہیں خریدنے کی۔ ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کھانے کے لیے نکلے تھے گھر سے باہر؟ تینوں کا ایک ہی جواب ہے، ہم کچھ خریدنے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے نہیں نکلے، جب بھوک ہمیں شدت سے پریشان کرتی تو ہم چہرے رسول کو دیکھنے جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھتے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جیسی بھی بھوک ہو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بھوک کا علاج، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ کاش ہماری آنکھوں میں وہ جمال مصطفیٰ بس جائے۔ جب دنیا ہمیں اس طرح بھوک سے پریشان کرے تو وہ تصویر یار سامنے آ جائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جمال میں مہ ہو کر کے ہم ساری بھوک بھول جائیں۔ اور ہوا ہے تاریخ میں ایسے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ صدیق اکبر، وہ فاروق اعظم جن کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے آج کہ آج بھی بڑی بڑی حکومتیں کانپتی ہیں ان کے دور حکومت کو سن کر کے۔ قیصر و کسریٰ لرزہ براندام تھے عمر ابن خطاب کے نام سے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ ہیں، وہ بھوکے رہ کر کے ریہرسل کر رہے تھے کہ بھوک پر کنٹرول حاصل کرو۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے،